آج میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ 6 ہفتے کی قلیل ترین مدت میں ایک خواب جو نواز شریف صاحب نے دیکھا، جو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ، ان کی دہلیز پہ صحت کی سہولیات پہنچائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس 6 ہفتوں کے اندر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے چاروں طرف وہ فیلڈ ہاسپٹلس کھڑے ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ اور میرے جو دونوں آنریبل ہیلتھ منسٹرز بیٹھے ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، اور پھر میں نام لوں گی علی جان کا، جو ہمارے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہیں، ہیلتھ منسٹری کے سیکرٹری ہیں، کمال کا انسان ہے، میرا خیال ہے دن رات 24 گھنٹے اس کی زندگی میں سوائے کام کے اور کچھ ہے نہیں۔ کہاں ہے علی؟ علی مجھے نظر نہیں آ رہا، علی اتنی دور بیٹھے، علی میری جگہ پہ آ کے بیٹھو، آ جاؤ۔ اور پھر ہیلتھ منسٹری کے دونوں منسٹریز کے ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں سب کو شاباش بھی دیتی ہوں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں۔ علی میری جگہ پہ بیٹھو، سٹ ہے۔ اور پھر میرے جو منسٹر ہیں CNW کے، یہ بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ، یہ اور ان کے جو سیکرٹری ہیں سہیل، ان دونوں نے جس طرح سے ہاسپٹلس کی جو ری ویمپنگ ہے اس میں جو کردار ادا کیا ہے، BHUs کی جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے، RHCs کی جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے، اس میں ان کا جو کردار ہے، میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں۔ سہیل ہے آج یہاں پر؟ نہیں ہے سہیل کو میری شاباش پہنچا دینا۔ یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا فل فلیجڈ ہاسپٹل ہے، اس کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک کلینک پہ موجود ہوتی ہیں۔ 32 فیلڈ ہاسپٹلز، 32 فیلڈ ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے، اور یہ ان جگہوں پر جا کر فری علاج کی سہولت میسر کریں گے جہاں پر کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، جہاں پر کوئی اچھا کلینک نہیں ہے، جو کہ دیہاتی علاقے ہیں، جو کہ رورل ایریاز ہیں، جہاں پہ پیشنٹس کا جہاں سے ہاسپٹلس تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو اس کا پلان یہ ہے کہ گاؤں میں جا کر اعلان ہوگا کہ یہ ہاسپٹل فلاں وقت پہ پہنچے گا، یہ وہاں پر ایک سینٹرل جگہ پہ پارک ہوگا، اور وہ جو گاؤں کے لوگ ہوں گے، اس ایریا کے جو لوگ ہوں گے، جو پیشنٹس ہوں گے، وہ اس میں اپنا علاج کرا سکیں گے۔ اس کے اندر جو سہولیات ہیں، اٹس اے منی ہاسپٹل، اس کے اندر جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات ہیں، یہ ایئر کنڈیشن ہے، اور اس کے اندر ڈائگنوسٹک یونٹس ہیں، اس کے اندر لیبز ہیں جہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہوں گے، میں خود دیکھ کر آئی ہوں، جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کا کمرہ ہے، ڈاکٹرز ہیں جو آپ کی جو زچہ اور بچہ کے لیے ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے، اور پوسٹ نیٹل سہولیات بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ECG کی سہولت موجود ہے، فارمیسی ہے، پوری فارمیسی ہے جہاں سے آپ کو 130 کے قریب فری ادویات جو ہیں وہ موقع پر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ اس کے اندر ایکس رے کی سہولت بھی موجود ہے، ایکس رے مشین موجود ہے، اور ریڈیولوجی کی سہولت موجود ہے، اور خدا نخواستہ کبھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس ایسی سہولیات موجود ہیں جو کہ ہم اس کو آپریشن تھیٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو مائنر سرجری کی ضرورت ہے تو یہاں پر ایمرجنسی کی صورت پہ سرجری کی سہولت بھی موجود ہے۔
یہ بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ان فیلڈ ہاسپٹلز میں OPD کی سہولت موجود ہے، حفاظتی ٹیکوں کی سہولت موجود ہے، فرسٹ ایڈ کی سہولت موجود ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی موجودگی ہوگی، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن کی سہولت موجود ہوگی، اور دیگر جو ایمرجنسی میں اللہ نہ کرے کوئی ہو تو اس کی سہولیات میسر ہوں گی۔ میں دیکھ کر آئی ہوں فارمیسی میں پوری اسٹاک ہے ماشاءاللہ دوائیوں کے ساتھ، اور آج پہلا جو فیلڈ ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ میں بہاولپور جا رہی ہوں۔ میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ پہلی بار کسی گاؤں میں جا کر پاک ہوگا تو وہاں کے جو پیشنٹس ہیں جب وہ آئیں گے تو میں خود موجود ہوں گی، میں دیکھوں کہ کس قسم کی سہولیات ان کو مل رہی ہیں، اور اس کا لائیو ڈیش بورڈ ہیلتھ منسٹری کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، تو میں پورا ٹریک رکھوں گی کہ یہ کہاں کہاں کس طریقے سے یہ ہاسپٹلس کو جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ مقصد یہ پورا کریں گے۔ یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنٹینرز کو گراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، بل پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں پر زبردست خراج تحسین پیش کروں گی نواز شریف صاحب کو، زبردست خراج تحسین پیش کروں گی شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اس لیے کہ یہ سب ان کا ویژن ہے، میں ان کی فٹ سولجر، آئی ایم ہز فٹ سولجر۔ ڈیلی صبح جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو اپنا پورا دن کا جو پروگرام ہے، اسکیڈول ہے، ان سے ڈسکس کر کے ان سے دعا لے کے نکلتی ہوں، ان کی اس ہدایت کے ساتھ نکلتی ہوں کہ اپنی ہر دن کا ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ نے عوام کی خدمت میں صرف کرنا ہے، اور جب میں گھر واپس جاتی ہوں رات کو تو وہ کھانے پہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا گھنٹہ پورے دن کی میری کارکردگی وہ سنتے ہیں، اور اس پہ مجھے جو ان سے گائیڈنس ملتی ہے، جو مجھے ان سے ہدایات ملتی ہیں، جو مجھے ان سے ایڈوائس ملتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس ایسی نعمت موجود ہے۔ ابھی پرسوں آئی تھنک میں گئی جو بچوں کا ہاسپٹل ہے، یہ چلڈرن ہاسپٹل، تو مجھے وہاں پر جا کے پتہ چلا، مجھے پتہ تھا شہباز شریف صاحب نے بنایا، لیکن مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ہاسپٹل پہلے بنایا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا ہے۔ اور خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ لاہور کا چلڈرن ہاسپٹل پاکستان کا واحد چلڈرن ہاسپٹل، اور نہ صرف یہ کہ چاروں صوبوں سے بلکہ افغانستان سے بھی لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے پہ الزام لگتا ہے، میں ٹی وی دیکھتی ہوں، ہنستی بھی ہوں کہ ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے، آپ کی بھی ویڈیوز بنے، آپ کی بھی کوریج ہو، آپ بھی خدمت کے لیے نکلیں، لیکن اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ جذبہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب میں عوام کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے وہ 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے۔ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا، ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ میں
تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے، لیکن اس کے لیے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے، اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر۔